دیکھیے 2018 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سینیٹر بنا تھا، اور پھر 3 سال پہلے پی ٹی آئی کے ایم پی ایز نے ایک ویڈیوز کے بارے میں کہا کہ ہمیں اسپیکر ہاؤس بلایا گیا، اسپیکر نے چیف منسٹر صاحب نے عمران کے کہنے پہ ہمیں پیسے دیے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ آنے والے الیکشن کا خرچہ ہے۔ ویڈیو بنانے والا، ویڈیو لیک کرنے والا، پیسے لینے والا، پیسے دینے والا، اور جہاں پہ وہ پیسے دے رہے یہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ لیکن 3 سال کے بعد الزامات اس لیے لگ رہے ہیں کہ آج اگر پی ٹی آئی کے جو فیڈرل منسٹر ہے پرویز خٹک صاحب، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں کے پی سے 11 سیٹیں نکالوں گا، تو یہ جو دعویٰ ہے کس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے ایم پی ایس ہے کہ وہ 11 سیٹیں نکال رہے ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان ان کے پاس ہے اور باقی جو ہے تو ایم ایل کیو اور آزاد امیدوار۔ دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کیا ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں، کیا خریداری کرتے ہیں، کیا ان لوگوں نے ووٹ دیے، ٹکٹ دیے ہیں جو 50 کروڑ 30 کروڑ 35 کروڑ 70 کروڑ روپے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پی ٹی آئی کے بہت ذمہ داران نے کہا ہے کہ عمران نے اتنے پیسے لیے ہیں، اس لیے ان لوگوں کو میدان میں اتارا ہے کہ تاکہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس اور دوسرے کینڈیڈیٹس کے پیسے دے کر ووٹ خریدیں۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سٹینڈ ہے وہ ہے کنسٹیٹیوشن کا، آئین کا، جو کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹس آئین کا حصہ ہے۔ اگر جو چاہتے ہیں وہ آئین میں ترمیم لے آئیں، لیجسلیشن کریں، پارلیمان کو رجوع کریں، اور آئین میں جو ترمیم ہے وہ صرف پارلیمان ایک فورم ہے جو وہ کر سکتے ہیں۔ وہ ابھی بھی غلط فہمی کا شکار ہے۔ آج شام کو تحریک انصاف بھرپور جشن منائیں گے۔ حفیظ شیخ صاحب کے مقابلے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ وہاں بھی کوئی اپ سیٹ دکھائی دے رہا ہے، اسلام آباد کا بڑا مارکا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اسلام آباد میں جو کچھ ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ وہ جس طریقے سے عوام کے ضمیر کا، عوام کی مینڈیٹ کا سودا کرنے جا رہے ہیں، جو ویڈیو سامنے آئی، میرے خیال سے ان کے پاس تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ ایک ہار کا ان کا پہلا سکینڈل تھا اور دوسری ہار آج ان کے مقدر میں ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے میں نے خود تجویز لے کے گیا تھا حکومت کی طرف سے اور اپنے طرف سے، حکومت کی طرف سے خاص کر، کہ آپ لوگ الیکشن لڑنے کے بجائے اگر آپ لوگ کمپرومائز کر لیں، 5 سیٹوں کا جنرل پہ ہمارا حق ہے اور 2 سیٹ پہ آپ کا حق ہے، لیکن انہوں نے الٹا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم 5 سیٹوں پہ لڑیں گے، ٹیکنوکریٹس پہ بھی اور میجارٹی پہ بھی، تو ہمیں 5 سیٹیں دے سکتے ہو۔ میں نے کہا آپ کا 2 سیٹ ہی بنتا ہے، اب جو ان کا 3 کینڈیڈیٹ آ گیا تو ہمیں اس کا فائدہ ہوگا، ہمارا کولیشن انشاءاللہ۔ پیسے دینے کے لیے آیا ہے، اس لیے مجھے اس چیز کا تو پتہ نہیں ہے، میں اس گیم سے باہر ہوں۔ آپ یہ ایسے بندے سے پوچھیے جس کے پاس لوگ آتے ہیں اس کام کے لیے۔ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو الائنس کی پی ڈی ایم کے ساتھ، آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف الیکشن کی خاطر یہ الائنس ہم کر رہے ہیں، تو جن 5 سیٹوں کا آپ لوگ کہہ رہے تھے، تو کیا اس پہ آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے؟ وہ 5 سیٹس آپ جیت لیں گے؟ دیکھیے، سیاست پاسبلٹیز کا نام ہے۔ اگر 5 سیٹوں پہ ہمیں ووٹ مل جاتے ہیں، اپنے نمبر گیم ہم پورا کرتے ہیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں نے بتا دیا کہ 2 جنرل پہ تو اپوزیشن کا نمبر گیم پورا ہے، ٹیکنوکریٹ اور خاتون پہ ہم بالکل مارجن پہ ہے، 3-3 4-4 ووٹوں کا فرق ہے، تو ظاہر ہے یہ کور کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ابھی سینٹ کے الیکشن میں پوری اپوزیشن انشاءاللہ متحد ہے، اور ہماری اللہ سے بھی ایک درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے، اور اس صوبے کے عوام سے بھی میری اپیل ہے کہ اس ظالم حکومت کے خلاف جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، ایک دھکا ہے، آج کا دن عدم اعتماد کا ہے کہ یہ یہاں پر ہمارے صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کے خلاف، اور وہاں پر وفاق میں وزیر اعظم کے خلاف، چونکہ وہاں پر گیلانی صاحب امیدوار ہیں، تو اگر وہاں پر آج یہ ایم پی ایز بھی اپنے عوام کی امنگوں کی خواہشات کے مطابق اپنا ووٹ ڈالیں، اور محمد خان صاحب نے تو ممبران کی اتنی بے عزتی کی ہے کہ کسی کو اپنے دروازے پہ لکھا ہے کہ بند کرے، اس کو آنا بند ہے، اور میرے خیال میں جس دفتر میں ہمارے سارے حکومت کے اور اپوزیشن کے ایم پی اے جاتے ہیں تو اس کو وہاں پر کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا، اور آج جتنی بے عزتی جمہوری لوگوں کی ہو رہی ہے، تو آج ایک بدلہ لینا ہے صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی ان اراکین اسمبلی کا جس کا استحصال ہوا ہے۔ کسی ایم پی اے کے حلقے میں ابھی تک نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہے، اور لوگ اس صوبے کے فقہ کشی پہ مجبور ہے۔ وہ دیاڑے والے مجبور جو تھے وہ بھی ابھی بیچارے اس پوزیشن میں ہیں۔ اس سے آپ کتنے مطمئن ہیں
اور آج جو 5 سیٹس کا آپ لوگ کہہ رہے ہیں وہ آپ جیت جائیں گے، اور اگر جیت گئے تو وہ کتنا اہم ہے جیتنا آپ کے لیے؟ جیتنا اور ہارنا اللہ کی ذات کے پاس ہے، وہی بہتر فیصلہ کرتا ہے. ہمیں اس ذات پہ امید ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ آج جو کچھ ہو رہا ہے، خواہ وہ میڈیا کے ساتھ ہو، خواہ وہ مزدور کے ساتھ ہو، خواہ وہ کسان کے ساتھ ہو، خواہ وہ ٹیچر کے ساتھ ہو، خواہ وہ ڈاکٹر کے ساتھ ہو، جو ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے اپنے مخلوق پہ اس کی نظر ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ظلم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں دے گا. اور مجھے امید ہے، جواب نہیں دیا کہ اس اتحاد سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ میں تو اس پہ آ رہا ہوں بیٹا، لیکن میں اپنی موضوع جو میرے ذہن میں وہ میں پورا کروں تو آپ کے سوال کا میں خوبصورتی سے جواب دوں گا. تو یہ آج آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ کی مدد ضرور ملے گی، اور وہ رحیم ہے، رحمان ہے، اور وہ جو آج اس کے مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ مدد نہیں کرتا. اور میں اپنے آپ سے زیادہ یقین جانیے سارے اپوزیشن کے ممبران پہ میرا زیادہ اعتماد ہے، اور اس اعتماد کی بنیاد پہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک خاتون، ایک ٹیکنوکریٹ اور 3 جنرل سیٹیں انشاءاللہ نکلیں. یہ مبینہ ویڈیو جو ہے علی گیلانی کی آپ نے بات کی، یوسف رضا گیلانی کے جو بیٹے ہیں وہ ہارس ٹریڈنگ کی ویڈیو ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بیٹا ابھی ویڈیو اس طرح بنتے ہیں کہ وہ آدمی ہے ابھی تک تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ آواز جو ہے گیلانی کے بیٹے کی ہے یا نہیں ہے. نہیں، اگر ہے مطلب ہے ابھی ویڈیو تو یہ لوگ بناتے اپنے لوگوں سے. ابھی ہمارا یہاں پر بڑا خوبصورت لا منسٹر تھا اور بڑا کام کیا حکومت کے لیے، لیکن ضرورت کے وقت پر پھر کس طرح قربان کیا. تو یہ لوگ ویڈیو بھی خود بناتے اور لوگوں کو پھر بڑی آفریں ہوئی ہیں، آپ کو بھی کوئی آفر آئی؟ اس ملک میں کوئی اس طرح بھی ہوگا دورانی کے ساتھ یہ سوچ بھی لے، یہ تو پھر قیامت کی نشانی ہے. اگر اپوزیشن کو زیادہ ووٹ، یہ بتائیں کہ آپ لوگ تو بڑے ہوپ فل ہیں، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تحریک انصاف کے ان کے اتحادی انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ، نہ کہ کے پی میں، پورے پاکستان میں، وفاق میں بھی اور باقی میں انشاءاللہ. اور نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے، ہم پازیٹیو ہیں اور اللہ سے امید راسرا ہے، امید ہے، اور اللہ ہمیں فتح ضرور دے گا انشاءاللہ.